بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کے اقوام کے حالات اور ان کی سیرت طیبہ ہم آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک پیغمبر حضرت شعیع علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے جن مقدس ہستیوں کو منتخب فرمایا تھا ان میں سے ایک حضرت شعیع علیہ السلام بھی تھے۔ قرآن کریم آپ کے تذکرہ سے خاموش ہے۔ آپ علیہ السلام کا شمار بھی بنی اسرائیل کے ان پیغمبروں میں ہوتا ہے جنہوں نے بنی اسرائیل کے لیے ہمیشہ بھلائی اور فلاح کو مد نظر رکھا، لیکن ان بدبختوں نے اپنے ان محسنوں کو مختلف حیلوں اور بہانوں سے شہید کر دیا۔ حضرت محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا زمانہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ یہ ان انبیاء میں سے ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی خوشخبری دی تھی۔ ان کے دور میں سرزمین بیت المقدس میں بنی اسرائیل کے بادشاہ حزقیہ نامی تھے۔ یہ تفصیل بنی ابن کثیر سے ہم نے آپ کے سامنے نقل کی ہے۔ حضرت شعیع علیہ السلام حزقیہ بادشاہ کو جو بھی حکم فرماتے یا کسی چیز سے منع کرتے تو وہ سمع اور طاعت کرتا، یعنی آپ کی بات کو مان لیتا۔ بنی اسرائیل میں بڑے بڑے حادثات رونما ہوئے جن کی وجہ سے بادشاہ بیمار ہو گیا اور اس کی ٹانگ پر ایک پھوڑا نکل آیا۔ اس دور میں بابل کے بادشاہ سخاریب نے بیت المقدس پر چڑھائی کر دی۔ وہ 6 لاکھ جھنڈوں تلے آیا۔ لوگ بہت زیادہ دہشت زدہ ہو گئے۔ بادشاہ نے حضرت شعیع علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے سخاریب اور اس کے لشکروں کے متعلق آپ کی طرف کیا وحی کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابھی تک اس کے متعلق میری طرف کوئی وحی نہیں ہوئی۔ پھر وحی نازل ہوئی کہ حزقیہ بادشاہ کو حکم کریں کہ وہ وصیت کرے اور ملک پر جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، کیونکہ اس کی موت قریب ہے۔ جب انہوں نے بادشاہ کو یہ خبر سنائی تو بادشاہ قبلہ کی طرف متوجہ ہوا اور نماز پڑھی، اللہ کی تسبیح بیان کی، دعا کی اور خوب رویا۔ روتے اور عاجزی و انکساری کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اللہ پر اعتماد اور حوصلے کے ساتھ اس نے یوں کہا کہ اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے معبودوں کے معبود، اے رحمان الرحیم، اے وہ ذات جس کو اونگ نہیں آتی اور نہ ہی نیند آتی ہے، میرے عمل، کام اور بنی اسرائیل پر میرے اچھے فیصلے کی وجہ سے مجھے یاد رکھ۔ یہ سب کچھ تیری توفیق سے ہوا۔ تو مجھے میرے نفس سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ میرا ظاہر اور باطن تیرے سامنے ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور اس پر رحم کیا اور حضرت شعیع علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اسے خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ نے تیرے رونے کی وجہ سے تجھ پر رحم کیا اور تیری موت 15 سال مؤخر کر دی اور تجھے تیرے دشمن سخاریب سے نجات دے دی۔ جب حضرت شعیع علیہ السلام نے بادشاہ کو یہ خبر سنائی تو اس کی پریشانی اور غم جاتا رہا اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے میں گر گیا اور اس نے اپنے سجدے میں یوں دعا کی، اے اللہ تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل اور رسوا کرتا ہے، تو غیب اور حاضر کو جانتا ہے، تو ہی اول و آخر ہے اور ظاہر و باطن ہے، تو ہی رحم کرتا ہے اور مجبور لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ جب اس نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیع علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اس کو حکم دیں کہ وہ انجیر کا پانی لے کر اپنے پھوڑے پر ڈالے تو وہ تندرست اور شفایاب ہو جائے گا۔ بادشاہ نے یہ عمل کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے سخاریب کے لشکروں پر موت بھیج دی تو وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ ان میں سے صرف بادشاہ سخاریب اور اس کے 5 ساتھی باقی بچے۔ ان میں سے ایک بخت نصر بھی تھا۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ نے آدمی بھیجے تو وہ ان کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے آئے۔ اس نے ان کو بیڑیاں پہنا دیں، ان کو سزا دینے اور ذلیل و رسوا کرنے کے لیے 70 دن تک ان کو شہر میں چکر دلاتا رہا۔ ان میں سے ہر ایک کو روزانہ جو کی 2 روٹیاں کھلائی جاتی تھیں۔ پھر ان کو قید خانہ میں بند کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیع علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ بادشاہ کو حکم دیں کہ وہ ان کو ان کے علاقے میں بھیج دیں تاکہ وہ اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ جب وہ واپس گئے تو سخاریب نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور اپنی پیش آمدہ حالات سے آگاہ کیا۔ جادوگروں اور کاہنوں نے سخاریب کو کہا کہ ہم نے تو پہلے ہی ان کے پروردگار اور ان کے انبیاء کے متعلق بتا دیا تھا، لیکن آپ نے ہماری بات نہیں مانی۔
وہ ایسی جماعت ہے کہ ان کے رب کی مدد کی موجودگی میں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سخاریب کی وجہ سے اللہ نے اس کی قوم کو خوفزدہ کیا، پھر 7 سال کے بعد سخاریب کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کے بادشاہ حزقیہ فوت ہو گئے تو ان کا معاملہ بگڑ گیا، شر اور فساد پھیل گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیہ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ بنی اسرائیل کو میرے عذاب سے ڈرائیں، تو انہوں نے ان کو واعظ و نصیحت فرمایا، ان کے انجام سے خبردار کیا اور فرمایا کہ اگر وہ ان کی مخالفت اور نافرمانی کریں گے تو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ جب وہ اپنی بات مکمل کر چکے تو ان بدبختوں نے حضرت شعیہ علیہ السلام پر حملہ کر دیا اور ان کو قتل کرنے کے لیے انہیں پکڑنے کی کوشش کی۔ حضرت شعیہ علیہ السلام اپنی جان بچانے کی غرض سے دوڑے اور ایک درخت کے پاس سے گزرے تو وہ آپ کے لیے پھٹ گیا اور آپ اس میں داخل ہو گئے، لیکن شیطان نے آپ کے کپڑے کا ایک کونا پکڑ کر اسے ظاہر کر دیا۔ جب ان کی نظر کپڑے پر پڑی تو انہوں نے آرا لا کر درخت پر رکھا اور آپ سمیت درخت کو چیر دیا اور یوں آپ جام شہادت نوش کر گئے۔ ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل اور یہود کس قدر بدبخت اور سفاک قوم ہے کہ اپنے محسنوں اور اپنے خیر خواہوں انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ بھی بد تہذیبی اور قتل و قتال تک سے باز نہ آئے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تا قیامت اس قوم کو ذلیل اور رسوا کیا، اور یہ قیامت تک ذلیل اور رسوا رہیں گے، اور موجودہ دور میں ان کی سفاکیت غزہ کے مسلمانوں کے اوپر ہم دیکھ ہی سکتے ہیں، جو کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو قوم اپنے انبیاء، اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے نیک بندوں اور اللہ کے چنے ہوئے رسولوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے رہے، تو ان کے لیے اپنے مذہب کے مخالف مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک کرنا کیا بعید ہے۔ یہی وہ فطری اور جبلی طور پر ان کی خباثت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے بنی اسرائیل یہود پر ذلت اور رسوائی کو مسلط کیا اور ان سے نبوت اور رسالت کی نعمت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھین لیا۔ امید واسق ہے کہ آپ کو حضرت شعیہ علیہ السلام کا واقعہ سن کر بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، لائک، شیئر اور کمنٹ بھی کیجئے گا، اور اپنے دوست و احباب میں شیئر بھی کیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔